کہتے جی یہ عورت سر کا مسح کیسے کرے جیسے مرد کرتے ہیں، اور کیسے کرے؟ اس کا بھی سر ہے، اس کا بھی سر ہے، آگے سے شروع کرے گی، واپس لے آئے گی۔ گھر میں قربانی جو ہے حنفی مسلک میں گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے ایک ایک بکری ذبح ہوگی، بیوی کی طرف سے بھی ہوگی، ان کی بھی، اولاد کی بھی، اور سب کی۔ کہتے ہیں کہ میری بہن امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں پتہ نہیں چلتا کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کریں، دیکھیں نا، اگر بسم اللہ تو وہاں پڑھی جائے جہاں تحقیق نہ ہو سکتی ہے۔ اب امریکہ میں تو 1 منٹ میں تحقیق ہو سکتی ہے، آپ 1 منٹ میں انٹرنیٹ پہ معلوم کر سکتی ہیں کہ حلال گوشت کہاں بکتا ہے۔ اب تو وہاں کئی حلال کی دکانیں ہیں، حلال کے ہوٹل ہیں، حلال کی چیزیں بکتی ہیں۔ اور بعض مسلمان یہ ہے کہ وہ خود بکرا خرید کے خود ذبح کرا کے لے آتے ہیں، ہم نے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے نہیں، وہ تو حالات اس وقت ہیں کہ ہم جنگل میں گئے، ہمیں ایک شکار ملا، اب پتہ نہیں یہ صحیح حلال ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اور ہم پریشان ہیں، تو وہاں ہے کہ چلو بسم اللہ پڑھ کے توکل اللہ کا۔ یہ تھوڑا ہے، امریکہ میں تو ہر چیز ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جس گاؤں میں رہتی ہوں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو راستے میں قبرستان ہے، اس قبرستان میں میری بہن کی قبر بھی ہے، آپ اس کی قبر پہ نہیں جا سکتی، اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کیا۔ آپ قبرستان سے باہر گزرتے ہوئے اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ دیکھیں نا، اصولی بات یہ ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو مغفرت ہے یا ثواب ہے، یہ اللہ پہنچاتے ہیں یا تم خود مردے کو پہنچاتے ہو؟ اگر تو واقعی تم خود پہنچاتے ہو ہاتھ ڈال کے، پھر تو قبر پہ جاؤ، اور اگر اللہ نے پہنچانا ہے تو جہاں بیٹھ کے دعا کرتے وہ بھی تو اللہ پہنچا دیتے، پھر کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں؟ کہتے جی کہ انسان کی روح جو ہے وہ تو حضرت عزرائیل فرشتہ قبض کرتا ہے، لیکن جو نباتات ہیں، یہ سبزیاں ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی کون قبض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو حکم آیا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہے، انسان اور جن ثقلین۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کے روح نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود بخود مر جاتی ہیں، تم ان کو کاٹ کے پھینک دیتے ہو، مر گئی۔ تو اس کے لیے عزرائیل تم خود جو موجود ہو، عزرائیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محرم میں احرام میں نہ ہو، لیکن اگر مچھر یا چیونٹی، وہ احرام میں بھی مچھر چیونٹی مار سکتا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پس پشت ایسی بات کریں کہ اس کو سنے تو تکلیف پہنچے، اور وہ چاہے عیب اس میں ہو بھی پھر غیبت ہے، نہ ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا جو ہے بالکل منع ہے، لیکن اگر فتنہ اور جھگڑے کا خطرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دور رہیں، ورنہ حکم یہی ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے ہی جھگڑے ختم ہوں گے، توڑنے سے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ عربی لوگ سر پہ جو رومال پہنتے ہیں اور لٹکا دیتے ہیں، تو حنفی مسلک میں کیا یہ صدل نہیں ہے؟ صدل تب ہے جب سر پہ نہ ہو، صرف کندھوں پہ رکھ کے لٹکایا جائے، اگر سر پہ رکھتے ہیں تو کوئی صدل نہیں۔ بہرحال جو جمعہ کے دن مرتے ہیں، اللہ ان کے لیے حساب میں تخفیف فرماتے ہیں۔ میری بیوی پاکستان سے آئی، عمرہ نہیں کیا، ہم نے دم تو دے دیا ہے، لیکن عمرہ بھی تو قضا کریں نا، عمرہ قضا مسجد عائشہ سے کر لیں یا جیرانہ سے کر لیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، بہرحال وہ قبر میں رکھا جائے یا کولڈ اسٹوریج میں رکھا جائے، اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، سوال جواب ہو جاتے ہیں۔
دبئی سے آیا ہوں، ایک عمرہ میں نے کر لیا ہے، اب اگر عمرہ کرنا چاہوں تو آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں۔ میں نے احرام کی حالت میں وضو خانے میں ایک جھاگ کی مشین لگی ہوئی تھی، اس سے ہاتھ دھویا، جلدی جلدی دھو ڈالا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان کی سیاست سے ہمارا چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ رائے دینے کا حق اس کو ہوتا ہے جس کو تمام احوال کا پتہ ہو کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون سچ کہہ رہا ہے۔ ہم کیسے بات کر سکتے؟ وہاں کے علماء سے رجوع کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد عورتیں جو ہیں طواف بھی کر لیں، صفا مروہ بھی دوڑ لیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، ہاں کاٹ سکتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ صفا مروہ میں بی بی سیدہ حاجرہ علیہ السلام میں اسماعیل دوڑی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کو سنت ابراہیم اور زوج ابراہیم کو زندہ رکھا۔ قرآن میں آ گیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو اب قیامت تک پھر حضور پاک بھی دوڑے، تمام انبیاء صحابہ بھی دوڑے، عورتوں کو تو دوڑنے کا حکم نہیں، آرام آرام سے چلیں۔ بھئی آپ کو گزارش یہ ہے کہ آپ کو پیغام آیا تھا نکاح کا، کہ آپ کو اس کی فکر اگر ہے تو انتظام کریں، ایسے چٹ لکھ کے بلا وجہ شرارت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا تھا میں نے نہ قبول کیا، بات ختم ہو گئی، پھر بار بار پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کل ہم مدینہ منورہ انشاءاللہ جائیں گے، تو عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ ویسے اچھی بات ہے، کیا کریں، کیونکہ موت حیات کا کس کو پتہ ہے؟ دیکھا نہیں ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے عمرے والے لوگ بس پہ آ رہے تھے، حادثہ ہوا، تقریباً 39-40 کے قریب آدمی وہیں فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی۔ میری زواجی زندگی میں سکون نہیں ہے، میں نے مفتی شاہد صاحب سے کہا، انہوں نے علاج کیا تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑا۔ میرا بھائی جب اتنے بڑے بڑے مفتی تمہارا علاج نہیں کر سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے بہرحال کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ البقرہ تمام گھر والے اکٹھے بیٹھ کے پڑھو اور پانی میں دم کرو، وہی پانی پیا کرو، اسی کو گھر کے کونوں کے اندر ڈالو، تو اگر کوئی شیطانی اثرات ہیں تو ختم ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا؟ کیونکہ قرآن تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو آپ کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ اگر احرام کی حالت میں پسینہ آ گیا، ہم نے پسینہ پوچھ لیا ٹشو میں، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے درمیان گناہ کا خیال آئے تو توبہ کریں بس۔ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین گاؤں میں ہیں اور ہم شہر میں، والدین کو خرچہ دیتا ہوں، ہمارے حوالے سے کوئی بھی نہیں کرتے، میں قربانی کروں گا۔ باہر قربانی کریں، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اپنی طرف سے بھی کریں، والد صاحب کی طرف سے بھی کریں۔ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ علماء کی توہین اور شکایت سے بچو ورنہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ اولیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ غوث قطب ابدالی اہل تصوف کی اصطلاحات ہیں،
ان کا شریعت کی اصطلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ایک الگ علم ہے اور ان کے مصطلحات ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد جو چالیسواں کراتے ہیں بدعت ہے۔ میت کے گلے میں کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں، زندگی میں اگر نہیں پڑھا تو کفن والا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نماز میں برے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ 7 یا 6 سال کا بچہ ہے، اس کا ابھی خطرہ نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ عمرے پہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ختنہ سنت ہے، خدا نہ خواستہ نہ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فرض تو نہیں ہے، باقی ساری سنتیں تم نے ادا کر دی ہیں، صرف ختنے والا فکر رہ گیا۔ میرا شوہر دبئی میں رہتا ہے، پاکستان آتا ہے تو اپنی بھتیجیوں سے زنا کرتا ہے، طلاق لینا چاہتی ہوں، لے سکتی ہیں؟ بولو کر لیں۔ بہرحال میں نے تو نہیں پڑھا ہے کہ مطاف کے پتہ نہیں ترکی حرم کے پلروں پر ایک جگہ حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ عالم، میں نے نہیں پڑھا۔ اب تو وہ پلر ہی گر گئے، پتہ نہیں تم نے کہاں سے پڑھ لیا ہے۔ ترکی زمانے کے جو پلر تھے یہ تو ابھی نئے انہوں نے بنائے ہیں اس شکل کے تاکہ وہ راضی رہیں، یہ وہ پلر تو ہیں ہی نہیں، تم نے کہاں سے عمر کا نام پڑھ لیا؟ یا ہو سکتا ہے انہوں نے صحابہ کے نام لکھے ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ عالم، ہم نے نہیں پڑھا۔ مدینے سے واپسی پر ایک دن پہلے ماہواری کے بیان شروع ہو گئے، جو 10 دن تک رہتے ہیں۔ پاکستان واپسی فلائٹ ہے، عمرے کی نیت کے بغیر مدینہ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے فوراً جانا ہے، رک نہیں سکتی، پھر عمرے کی نیت نہ کریں۔ یا دوسرا حل بڑا اچھا ہے کہ مدینے سے سیدھا جدہ چلی جائیں۔ 41 دفعہ سورۃ مزمل پڑھیں تو کام ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، بہرحال اس کے برکات ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ کھائیں، یہ تم نے مسئلہ گھڑا ہے خود۔ بہرحال بعض علماء دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائیں تو جائز ہے، نہ اٹھائیں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں آدمی لڑائی کرے اور سر پھٹافل کرے۔ اچھا، یہاں بھی جن کو آپ کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، جب یہ جماعت کرتے ہیں وطروں کی، اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھنٹے کی لمبی دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کرتے ہیں، پھر وہاں کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں جب ہاتھ اٹھانا جائز ہی نہیں؟ اللہ کے بندے جائز ہے، اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، دونوں باتوں پر اعتراض نہ کرو۔ حیض کی حالت میں نماز کیوں معاف ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ حیض کے 10 دن مثلاً اگر ہوں تو 50 نمازیں ہو جائیں گی، تم کہاں قضا کرو گی؟ میرا بیٹا پڑھنے میں پہلے تو بہت تیز تھا، پتہ نہیں اب اس کو کیا نظر ہو سکتا ہے نظر بد بھی لگی ہو، تو سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ حضور کے نام کے اوپر صرف سواد کی نشانی کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہن کی دوست ہے، اس کی شادی ہے اور وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ معاملات سر انجام ہو جائیں۔ جمرات مارنے کے بعد میری بیوی کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے کسی اور عورت کی قربانی ہو چکی، بال کاٹ دیے۔ بہرحال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں دم پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ابھی قربانی نہیں ہوئی تھی، اپنے بال نہیں کاٹے تھے۔ حالت حیض میں اگر عورت اپنے زیر ناف بال صاف کرے کر سکتی،
بہرحال نیل پالش کا میری بیٹی اگر اس کا تہ ناخن کے اوپر تہ جم جاتی ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا. اگر وہ صرف رنگ لگتا ہے جیسے مہندی کا رنگ لگتا ہے تو پھر وضو ہو سکتا ہے. آپ لگا کے دیکھ لیں. اگر وہ تہ بنتی ہے تو جب تک ریموو نہ کرو اس کے نیچے پانی جائے گا ہی نہیں. ایک ہے کہ آج کل ویسے بھی جو اچھی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ مہندی لگا دیتی ہیں، بس اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید اسی قسم کا کوئی نیل پالش نکل آیا ہو جو مہندی کے مقام کام کرتا ہو، اللہ عالم. پتہ نہیں کیا ہے جی، ایک شرٹ پہن کے نماز پڑھنا. بہرحال اگر یعنی ہاف بازو والی ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ظہر کی سنت مؤکدہ جو 4 رکعتیں پہلے پڑھنی ہیں وہ 2 کر کے پڑھو تو جائز ہے، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھو تو جائز ہے. اگر امام صاحب کا نماز پڑھاتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے، وہ ہٹ جائیں، پیچھے سے اشارہ کر دیں، کوئی آدمی آگے آ جائے. ایک آدمی نے سسر سے جھگڑا ہوا، بیوی کو طلاق دے دی. بیوی نے نہیں سنا، نہ سنے، طلاق تو مرد نے دینی ہے، سنانی تو ضروری نہیں ہے، ہو گئی. چھپکلی کو ماریں تو غسل کرنا ہوتا ہے، بالکل نہیں کرنا ہوتا. رمضان میں روزہ توڑ دیا تو جواب آیا کہ قضا کرے. حالانکہ رمضان کے روزے توڑنے کی قضا نہیں، کفارہ ہے. او میرے شریف دوست، مہربانی کرتے مسئلہ سمجھا کرو. ایک ہے کہ رمضان میں آدمی کو گرمی لگی مر رہا تھا روزہ توڑ، ایک ہے جمع کیا تو کفارہ ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ویسے روزہ توڑ دے تو کفارہ ہے. اگر روزے کی حالت میں انہیں بیوی سے جمع کر دیا اب اس کے لیے کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے. میرے سسرال والے بریلوی ہیں، نہیں مانتا، نہ مانے تم آہستہ آہستہ حق بات کہتی رہو. نہیں مانتے، اللہ ہدایت ہے، اللہ سے دعا بھی کرو. کہتے ہیں کہ میں نے حیدرآباد میں سنا ایک مولوی قسمیں کھا رہا تھا کہ عرس پہ جانا، سندل میں جانا، بزرگوں کے مزارات پہ چادر چڑھانا یہ دین ہے. تو یہ تو بتایا ہوگا نا کہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے یا ابو بکر عمر رضی اللہ نے چڑھایا تھا عرس منایا تھا، کوئی حوالہ تو دیتا نا. صرف مولوی کے کہنے سے تو دین نہیں بن جاتا. بالکل جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے، جھوٹ کو دین بنا دیتے ہیں. ماں باپ سے پہلے بیٹی فوت ہو جائے تو اس کی اولاد جو ہے وہ نانا نانی کی جائیداد نہیں لے گی، ویسے دے دے. گھر کی زمین میں بھی بیٹی کا حصہ ہے. میرے ابو کو 4 مہینے گزر گئے فوت، میں نہیں بھول سکتی، کوئی بات نہیں. ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے طواف کرو، ان کے لیے خیرات کیا کرو، اچھی بات ہے. آدمی اپنے والدین کو یاد رکھے مرنے کے بعد بھی. 10 محرم کو خیرات کرنا بدعت ہے، چونکہ یہ شیعہ کی عادت بن گئی ہے. ریاض الجنہ میں نفل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنے چاہیے، لیکن اگر جوتے پاک ہوں تو پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک عمرہ میں نے اپنے لیے کر لیا ہے. اب والدین یعنی ایک کے لیے، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں ہے. اگر طواف کے دوران جوتے تھیلے میں لٹکائے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں. زمزم میں اگر پانی ملائیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن دھوکہ تو نہ دیں، کہیں کہ یہ سارا زمزم ہے. دھوکہ دینا تو حرام ہے نا.
ہم نے عمرہ کیا، دو ساتھی آپس میں ایک دوسرے کا حل کیا، بالوں کو نرم کرنے کے لیے صابن لگا لیا، اگر خوشبو والا صابن تھا تو دونوں صدقہ و خیرات کریں، اگر سادہ صابن تھا تو کوئی بات نہیں۔ ایک تکبیر میں ایک ایک دفعہ بھی جائز ہے، اور اذان کی طرح دو دو دفعہ کہنا بھی جائز ہے۔ اگر غیر ضروری بال جو ہیں 40 دن سے گزر جائیں پھر بالکل گناہ گار ہے۔ 40 دن کے اندر اندر صفائی ضروری ہے، بغلوں کی بھی اور زیر ناف بھی۔ میرے ہمسایوں کی نام بھی، لڑکی کا نام بسم اللہ صدیقہ ہے، تو اس کو کون سے صدیقہ ہی کافی ہے۔ میرے دوست ساتھی گانے سنتے ہیں، اللہ ان کو گانوں سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ احرام کی حالت میں مکھی مار دی، اچھا کیا، اور جتنا مکھیاں ہوں حرم میں سب مار ڈالیں۔ جمعہ کی نماز میں بھی پہلے 4 رکعت سنت ہے، بعد میں 4 یا 6۔ ہمارے کام میں لباس ایسا ہے جس میں آدھے بازو میں، بہرحال مجبوری ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ کراہت ہے۔ تو آپ ایسا کریں نا، ایک چادر رکھ لیا کریں، نماز کی اور لپیٹ لی، بس کوئی مشکل نہیں۔ شعر و شاعری سن سکتے ہیں، اگر شعر و شاعری میں کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی گندی باتیں نہیں ہیں تو سن سکتے ہیں۔ کچھ سالوں سے بیمار ہوں، علاج بھی کرایا، ہر مہینے 10% بھی نکالے، تقسیم کرتے ہوں، لیکن بیماری آج اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی تو بیمار رہے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے شفا مانگنی چاہیے۔ کہتے کہ فرعون جو ہے وہ بحیرہ کلثم میں غرق ہوا تھا، میں کوئی ساتھ نہیں تھا۔ کتابوں میں دریائے نیل کا ذکر ہے، باقی اللہ اعلم۔ نہیں، آپ نے اس کو نکالنا ہے کیا؟ تو چلو بحیرہ کلثم میں چلے جاؤ، اس کو نکالو۔ ایسے خواب مر گیا، کسی دریا میں ڈوبا، لانتی تھا، مر گیا۔ یہاں جو گھڑیوں میں اشراق لکھا ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے۔ اس وقت تو نماز پڑھنا بالکل ناجائز ہے، لوگ اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں 2 رکعت اشراق پڑھنے کے لیے۔ اس سے کم از کم 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ جب پرنٹر ایجاد ہوا تھا تو کسی مصر کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حرام ہے، اللہ عالم، پتہ نہیں، میں نے نہیں سنا تھا نہ پڑھا تھا یہ فتویٰ۔ جب نئی چیز آتی ہے تو علماء تحقیق تو کرتے ہیں۔ دل میں قرآن کی تلاوت کی، اس کا ثواب نہیں ملتا، لازمی بات ہے کہ زبان ہلائے۔ بہرحال جب اللہ کے قانون کو چھوڑ کے، انکار کر کے کافر کے قانون پہ عمل کیا جائے تو وہ تو خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ کے قانون کو مانتے تو ہیں لیکن مجبور ہیں۔ پاکستان میں جو میزان بینک ہے، مجھے یہی پتہ لگا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بزنس کرتے ہیں، اللہ عالم۔ اگر میں مرحومین کے ثواب کے لیے جا نمازیں لے کے تقسیم کروں، آپ کی مرضی ہے، کوئی تقسیم کرے، بہرحال اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا دیں۔ جا نماز کے بغیر تو نماز ہو جائے گی، بھوکے کیا کریں گے؟ فجر کی نماز میں امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، بعض لوگوں کو علم نہیں تھا، 1400 سال گزر گئے، ابھی مسلمانوں کو سورۃ سجدہ کا علم نہیں ہوا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہے کوئی؟ بہرحال جو رکوع میں چلے گئے ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے، رکوع میں بھی نہیں گئے، سجدہ بھی نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ پہلا عمرہ ہو یا 10واں ہو، جب دونوں فارغ ہو جائیں تو ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔
جو عورت بچیوں کو پڑھاتی ہو وہ حیض کی حالت میں حنفی مسلک میں نہیں پڑھا سکتی، بیٹھی رہے، کنٹرول کرے اور ان کو اشارہ کرے اگر غلط پڑھ رہے ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ طائف جو ہے وہ تو بڑا میقات ہے، وہ تو بڑا عمرہ ہے، اللہ نصیب کرے۔ بہرحال میرا بھائی، میں نے 1000 دفعہ کہا ہے سیاسی معاملات اپنے ملک میں پوچھے کرو۔ سنت مؤکدہ جو ہے 4 رکعتیں آپ پڑھیں گے تو پہلی 2 رکعتوں میں بھی اور آخری 2 رکعتوں میں بھی فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ حرم سے 1500 میٹر جو ہوٹل ہے پورے مکے میں، جہاں نماز پڑھو 1 لاکھ ملتا ہے۔ مدرسے کے فنڈ سے مدرسے کے علماء کو، مدرسین کو عمرہ کروا سکتے ہیں۔ اگر اس فنڈ میں زکوٰۃ صدقات نہیں ہے تو پھر کرا سکتے ہیں، وہ بھی مشورے سے، اگر اتنا فنڈ ہے کہ مدرسے کو ضرورت نہیں رہی۔ اگر صفا مروہ کے بھول کے 3 چکر لگے تو عمرہ نہیں ہوگا، دم پڑ گئی۔ اگر مدینے سے واپسی پر بیماری کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی۔ اچھا طریقہ مدینے کا ادب سے داخل ہوں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ طائف جائیں تو احرام ضروری ہے۔ میرے دوست ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک عورت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہی ہے، پاکستانی عمرہ ایجنٹ کے مطابق حیض شروع ہو گیا، 3 دن بعد فلائٹ ہے، وہ احرام نہ باندھے، حلال نہیں ہو سکتی۔ کبوتر چوک تک صفیں بنائیں یا بعد میں؟ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، صفیں نظر نہ آئیں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ برازیل سے جو مرغیاں آتی ہیں اللہ عالم، مجھے نہیں اعتبار، باہر کی مرغیاں استعمال نہ کریں، یہاں کی مقامی مرغیاں کھائیں۔ طواف کے وقت تصویریں نہ اتارا کریں، حرام ہے۔ ہم دبئی سے 10 دن کے لیے آئے ہیں تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر اللہ رحمت فرمائے، اللہ اپنی قدرت سے ان کی مدد فرمائے اور شان کن فیکون سے ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے، 1 طواف 1 بندے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ویسے مسجد عائشہ جائے عمرہ نہ کرے کوئی بات نہیں۔ میرا بھانجا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے رشتہ دار پر اثرات ہیں، بہرحال ان کو کہیں کہ سورۃ البقرہ فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ میں اپنے والد کے لیے عمرہ کرتی ہوں، بالکل آپ کو بھی عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ ہمارے پاکستان میں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کو اللہ نے محروم کیا ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ان کو نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اگر ان اماموں کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں، تو حج بھی تو فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ان کا حج ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے، جب کہ تو ان کے اندر شرک کے جراثیم ہے، خدا اندر جماعت میں آنے نہیں دیتا۔ میری فیکٹری ہے، میں قرضہ چڑھ گیا، کچھ لوگوں نے ان کو پرافٹ بھی دیتا ہوں، حالات بہت برے ہیں، میں نے بینک سے لون لیا۔ بہرحال بینک سے لون نہ لیتے تو اچھی بات تھی، اب بھی روزانہ 2000 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمارے ساتھی ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محرم طواف کر کے واپس چلا جائے، صفا مروہ نہ دوڑے، دم پڑ گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کی اور بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرمائیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائیں۔
بہرحال بیگ وغیرہ گوشت کا اللہ عالم مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے احتیاط کریں۔ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم نلکے وغیرہ لگوا دیں، بالکل لگوا دیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔